وبرکاتہ۔ مولانا ریحان رضا مصطفیٰ صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ حضرت میں نے ایک پوسٹ پڑھی آپ کی، جی اچھا لگا وہ کس میں ہے کہ جو نقشے کیا لکھا آپ نے، وہ تعزیہ کا نقشہ بنانا اس کے متعلق۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، ہاں روزہ نمبر، جی 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 اگر اس کا ہو بہو نقشہ ہو جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی 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 تو حضرت یہ کوئی اگر اس کے متعلق کہے کہ اس کو منع کرنے والا کافر ہے، کافر ہی منع کر سکتا ہے، کافر لوگ منع کرتے ہیں، کیا اتنی اہمیت شریعت میں ہے اہل سنت جماعت نہیں سنت کے اندر؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، کافر نہیں ہے نا حضرت؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ منع کرنے والا ہاں کو اس نے کوئی کفر تھوڑی نہیں کیا۔ ہاں بات صحیح۔ کفر تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا ہے نا۔ جی یہ ضروریات دین تو نہیں ہے نا، صرف نسبتی مسئلہ ہے۔ جی 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 صحیح کہا آپ نے۔ جی، نہیں فرض ہے، نہیں واجب ہے، نہیں سنت ہے، نہ مستحب ہے، صرف نسبتی مسئلہ ہے۔ تو اس پر کفر کا حکم کس طرح لگ سکتا ہے؟ بات تو وہی ہے نا، کہنے والا خود جاہل ہے۔ خود جہل، صحیح کہا آپ نے۔ جی حضرت اگر وہ تو مطلب یہ ہوا کہ بنا سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ جی گنجائش ہے، پر اتنی ہے کہ اس کے ساتھ خرافات نہیں ہوں۔ ہم، جس طرح ہم گنبد خضرا کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پوری طرح اسی طرح احترام کیا جائے۔ ان کو بنا کر کے اور ان پر پیسہ خرچ کر کے ان کو ڈبو دینا، دفنا دینا اور بے حرمتی کرنا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ لیکن حضرت یہ میرے پاس فتویٰ رضوی ہے، دیکھیں آپ کے پرسنل پہ میں نے بھیجا ہے، ذرا جی آپ نظر ثانی کریں۔ یہ جی جی جلد 14 ہے، جی جی اس میں سوال کیا گیا ہے جی تعزیہ کے متعلق۔ جی جی تو اعلیٰ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، جی جی اور تعظیم عقیدت سخت حرام و اشد بدعت ہے۔ جی جی تو پھر آپ جس طرح کہا کہ نقشہ بنا سکتے ہیں تو تعزیہ ہوگا نا حضرت؟ تو جی اس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو لکھا ہے وہ مروجہ تاریہ داری کو لکھا ہے، جی تو اب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی 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 جی، تو یہ اس میں مروجہ نہیں ہے۔ مروجہ کا معنی وہی ہے جس میں خرافات پائی جاتی ہیں۔ جو آپ نے کہا، حضور اعلیٰ، جی جی جو آپ نے کہا وہ ہو، لیکن ابھی جو بناتے ہیں سب اور اس کو ڈھول تاشے کے ساتھ بازار میں گھماتے ہیں، تو جی جی، اس کے وہ تو متعلق یہاں پہ ناجائز و لکھا گیا ہے حرام۔ نا؟ جی جی، اسی کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، جی لیکن اس کی اجازت یہ ہے کہ جیسے اور مزارات کے نقشے ہیں اس طرح اگر کوئی بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، تو مطلب یہ صاف ہو گیا کہ آج کل جو تعزیہ بنایا جا رہا ہے، جو آج بنا رہے ہیں بلکہ پھیریں گے، جی جی اسی تعزیہ کو جی منع جی کیا گیا ہے۔ جی جی، بالکل اس کو سختی کے ساتھ روکا جائے۔ ہاں پھر تو حضرت بات یہ ہو گئی کہ جس جی مولوی نے یہ بات کہا ہے کہ یہ جو کہ بھائی تعزیہ بنانے کو منع کرنے والا کافر ہے، اسی تعزیہ کے متعلق کہا ہے اس نے نا؟ اسی کے متعلق کہا ہے جو آج ہاں بنایا جا رہا ہے۔ ہاں عدل بنا جا رہا ہے۔ پھر حضرت بات سے پھر ثابت تو یہ ہو گیا، جو مولوی نے یہ کہا ہے اپنی بیان میں کہ تعزیہ کو منع کرنے والا روکنے والا وہ کافر ہے، تو پھر یہ فتویٰ جو ہے فتویٰ رضویہ کے مصنف پر جائے گا نا، اعلیٰ حضرت پہ جائے گا نا؟ جی جی بالکل۔ ہاں تو اب بتائیں کیسے انسان ہے وہ؟ حضرت ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو نہ قرآن جی جی پڑھنے آتا، نہ کچھ مسئلہ مسائل جی پتہ ہے ان کو۔ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے وہ نہیں، فتویٰ ایسے حضرت دیتے ہیں جی کہ جو ان کے مجدد پر ہی لگتا ہے۔ جی حضرت، یہاں سے مسئلہ تو اتنا ہے کہ لوگوں امت کو جو ہے نا انہوں نے کفر اور شرک کی طرف ڈھکیلتے جا رہے ہیں۔ ہاں میں قوم کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے براق کے نام پہ، تعزیہ کے نام پہ مورتیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ اب اور ہم یہ شرک کے قریب جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی ہم اس کے بالکل سخت خلاف ہیں، وہ پوری طرح سے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی جہاں میں ہوں تحریک کے ذریعے ہم نے پورے قصبے میں، آس پاس کے علاقوں میں کوشش کی ہے۔ تو جی یہاں پہلے حالات تھے کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک چین نہیں ملتا تھا، سب میں ڈھول تاشے بازی۔ الحمدللہ اس سال یہ ہے کہ کہیں کوئی خرافات نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو نقشہ روزہ اطہر کا نقشہ ہے، یہ بینر جو ہم نے نکالا ہے، جی جی وہ سمجھانے کے لیے تھا لوگوں کو ہاں کہ ہاں آپ جو یہ مروجہ تعزیہ داری کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ہاں جی فریم میں جیسے کربلا کا نقشہ آتا ہے، ان کے روزے کا نقشہ آتا ہے، وہ اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں، جیسے کہ گنبد خضرا کا نقشہ یا کعبہ شریف کا رکھتے ہیں، جی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
نہیں حضرت، میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ جس طرح لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی خرافات کر رہا ہے، ناچ ڈھول بجا رہا ہے، اس سے تعزیہ حرام کہاں ہو گیا؟ وہ ڈھول بجانا، ناچنا، یہ سب حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، لیکن تعزیہ اس کی وجہ سے کہاں؟ مثال کے طور پر کہ بھائی کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر کوئی غلط چیز کر رہا ہے تو نماز حرام کہاں سے ہو گئی؟ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر جس طرح کہ وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت کہ قرآن میں اس درخت کا نام لیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ اب اس درخت کی اتنی اہمیت تھی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں پہ کچھ لوگ خرافات کرنے کے لیے چلے گئے، انہوں نے دیکھا تو اس خرافات کو بند نہیں کیا بلکہ درخت کو ہی کاٹ دیا انہوں نے۔ ہاں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اسی طرح جب خرافات ہو رہا ہے تو تعزیہ ہی ختم کر دینا چاہیے، تاکہ آگے چل کر لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ شرک پرست کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، یہ نوبت نہ آنی چاہیے، نہیں آتی۔ تو صحیح نظر یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دین سے وفادار ہیں، جو اپنی کمائی کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے وہ کبھی حق بیانی نہیں کریں گے حضرت۔ میں نے تو حضرت کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جو تعزیہ لے کر چل رہے ہیں یہ لوگ حسینی لوگ یزیدی ہیں، لوگ یزیدی ہو سکتے، کیونکہ شربت کے لیے بھی فتویٰ رضویہ میں منع کیا گیا، شربت بھی نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کو دیکھنا منع کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ ایسا کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے، تو حسینی کیسے ہو سکتے ہیں لوگ؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہ کس طرح سے؟ یہ تو اس زمرے میں آتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بے شک بے شک حضرت، ٹھیک ہے آدمی فضول و خرچی کر لے، شیطانیت میں داخل ہو جائے، الگ مسئلہ ہے اس کا، کچھ بھی کفر کر، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے دو پھول کے نام پر اس طرح خرافات کرنا ان کی توہین ہی ہو سکتی ہے، کھیل کا تماشا بنایا ہوا ہے، تماشا بنا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، وہ جہنمی کتا ہو سکتا ہے۔ بالکل، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا واضح فرمان ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی تطہیر قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان کی شان میں کسی سے گستاخی کر رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یزیدی ہو سکتے ہیں، یہ حسینی ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا عمل ہے؟ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یزید والے سارے عمل ہیں۔ ارے حضرت، میں نے دیکھا ہے کہ دو نمازیں تعزیہ لے کر پھر دو نماز، عصر مغرب عشاء، تین نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مدینہ سے کربلا تک گئے اور نماز عشق ادا کیا حسین رضی اللہ عنہ نے، تو ان کے نام سے نماز ضائع کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی خوشخبری دی ہے، غی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب قرآن اللہ کا جو پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے ہو، تو کہے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں گئے ہیں۔ تو تعزیہ نہ بنانے پر کوئی پوچھے گا نہیں کہ نہ قبر میں نہ حشر میں تم نے کیوں نہیں بنایا، لیکن نماز کے بارے میں بالکل ان کو حضرت ان کے جو مولوی ہیں، ان کے امام ہیں، ان کو کم سے کم اتنا سمجھا تمہاری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی حضرت، اگر کسی پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کی طرف خطرہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، تو حج میں جانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ نماز اہم ہے حج سے، اور یہاں تعزیہ کے لیے نماز ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے مولوی کو بولتے بھی نہیں۔ حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو یہ لوگ کرتے ہیں ڈھول پیسے باجے اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جو پورا سال مسجد دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ، صحیح بات کہا آپ نے، تجربے کی بات کی آپ نے، بالکل۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو اکثر شراب پیتے ہیں، ہاں، ان میں وہ لوگ ہیں جو ہمیں اکثر جوا کھیلتے ہیں، ان میں ہے کون جو بہتر جو چیز کو کرتا ہے؟ اور یہاں تک ارے عجیب تماشا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نقشہ بناتے ہیں اور بولتے ہیں، ان کے مولوی بولتے ہیں بیان کے اندر۔ ایک منٹ رکیے ذرا۔ جی جی، ہیلو، جی 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 فرمائیں۔ حضرت جس تعزیہ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مجدد نے بدعت کہا ہے، اسی تعزیہ کے متعلق ان کے خطیب مسجد کے ممبر جمعہ میں بیٹھے کہتا ہے باوضو جاؤ، باوضو، وضو کے ساتھ جاؤ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو
میں نے باوضو بدعت کرو، حرام کاری کرو باوضو کے ساتھ یعنی حرام کاری کی اتنی تعظیم. تالا لگا دو بیٹا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ان لوگوں کو دین سے مسئلہ مطلب نہیں ہے، ان لوگوں کو عوام کی واہوائی سے مطلب ہے. ہاں بات صحیح کہا آپ نے، ورنہ ان کی امامت چلی جائے گی. قرآن کا نہیں ہے، وہ بلا رہے ہیں. حضرت شان حسین سے زیادہ ان کو اپنی امامت کی فکر ہے. بس یہ مسئلہ ہے، اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا. پچھلے سال محرم الحرام کے مہینے میں میں امامت چھوڑ کر آ گیا تھا کسی جنا پر. لوگوں کا کہنا تھا بھی پچھلے ہمارے امام صاحب تھے، وہ تاجی سامنے فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ نکلتے بھی تھے. میں نے کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے آپ کی طرح. کچھ لوگ حضرت آپ چلے آئیں، آپ کی جگہ دوسرا کوئی پیسہ کا لالچی آئے گا، جیب بھرو پیٹ بھرو آئے گا تو وہ بک جائے گا. جس طرح یہ لوگ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جو باوضو جاؤ اور بنانا جائز ہے، جو اس کو منع کرے وہ کافر ہے. ایسے بکاؤ مولوی ہیں دنیا کے اندر. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب تو دھمکیاں دینے لگے کہ آپ منع کیوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ان کو حکمت سے سمجھانا چاہیے، ان کے مولویوں کی. ان کی مولوی اگر حرام کام کو حلال کہے اور حرام کام کے منع کرنے والوں کو کافر کہے تو ان کا ایمان کہاں رہا؟ یہ لوگ مسلمان کہاں رہے؟ یہ لوگ تو سنیوں کے لبادہ میں یہ لوگ یہودی ہیں. یہی ہو سکتے ہیں. جی 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 آج تو دھمکیاں دینے لگے لوگ ہمیں فون کر کر کے کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگ ہیں یار. اب سنیں حضرت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہے، اس کے بانی جو ہیں احمد رضا صاحب ہیں، اور ان کے وجہ سے بریلویت قائم ہے. اب بریلوی لوگ جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو محبت اعلیٰ حضرت، اب بتائیں جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں انہوں نے جب خود اس کو منع کیا ہے، اب ان کے خلاف ممبر میں بیٹھ کے فتویٰ دینے والا بتائیں کیا وہ بریلوی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. وہیں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. حضرت میں نے ایک کتاب پڑھی تھی امتیاز اہل سنت، اس میں لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ کفر کی موت مرے گا. اب بتائیں جو لوگ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ تعزیہ کو منع کرنے والا کافر ہے، اب وہی فتویٰ جب ان کے مجدد پر لگتا ہے تو پھر ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ، تو پھر وہ آدمی بے ایمان کے ساتھ کیسے مر سکتا ہے؟ کفر کی موت ہی مر سکتا ہے وہ. میں تو وہ یہاں مسئلہ حضور اعلیٰ حضرت تک نہیں رہ گیا جی، وہ پھر دین کے ساتھ غداری بھی کرنا ہے. غدار دین ہے وہ لوگ. غدار حسین تو ہو سکتے ہیں لیکن غدار اعلیٰ حضرت جی حضور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سرکار کا در دکھایا ہے، لیکن وہاں بات جو ہے حضور اعلیٰ حضرت سے ہی نہیں ٹکرا رہی ہے بلکہ قرآن و حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے. جس سے اہل بیت سے انما یرید اللہ لیذہب، اس آیت سے کی مخالف ہیں وہ لوگ. جی وہی تو قرآن و حدیث سے بات ٹکرا رہی ہے. بالکل بالکل. بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہارے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، لیکن قرآن و حدیث کی نافرمانی کرنا. قرآن و حدیث میں تو اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو، اسے منع کیا گیا اور ہم وہ کر رہے ہیں، تو مطلب اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے، آپ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. جی جی جی. حضرت آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ میں مراد آباد سے ہوں. مراد آباد سے کس مدرسے سے فارغ ہیں آپ؟ مدرسہ تعلیم القرآن ہے، وہاں سے حفظ کیا تھا میں نے. اور ابھی فی الحال جو ہے علمان اسلامی کی مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہے. اچھا. تو جی وہاں سے آن لائن تعلیم حاصل کریں. اچھا 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 اچھا. حضرت حق پر ڈٹے رہیں، لوگ مخالف ہوں گے اس کی پرواہ نہ کریں. ولا یخافون لومۃ لائم، جو حق بولنے والے ہوتے ہیں کسی کی مخالفت سے وہ پرواہ نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ہے نا کہ کبھی بھی لوگوں کی خوف و حیبت کی وجہ سے نا حق گوئی سے پیچھے مت ہٹنا. نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے، نہ رزق کو دور کر سکتا ہے. آپ کے ایسے لوگ حضرت رہیں گے تو یہ سب جو خرافات بدعات ہیں سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں الحمدللہ اس سال ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا ستیہ ہے. ابھی ایک جگہ پہ خبر ملی تھی مجھے، کل کی بات ہے، پرسوں سے، یہاں لوگ جو ہے ڈی جے بجا بجا کر امام حسین کے نام پر ناچ رہے ہیں. تو ہم وہاں پر گئے تھے ٹیم کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کے بیان کے بعد. تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے مسجد میں. جی انہوں نے توبہ بھی کی اور پھر ڈھول تاشے وغیرہ پھینک کے ان کو ختم بھی کر دیا اور کہا کہ آج سے انشاءاللہ نہ بجائیں گے نہیں بجانے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے لوگ بھی ہیں ماننے والے، لیکن کچھ لوگ ہیں حضرت جن کا مطلب پیٹ سے ہے نا، ان کا تعلق پیٹ سے ہے نا، حضرت کبھی بند نہیں کریں گے.
وہ نہ حسین کو مسئلہ دیکھیں گے، نہ واسطہ رسول کو دیکھیں گے، نہ اہل بیت کو دیکھیں گے، نہ کربلا کی جانثاروں کو دیکھیں گے، وہ اپنا پیٹ دیکھیں گے وہ لوگ. ہاں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. حضرت ایسے لوگ نہ داڑھی رکھتے ہیں، نماز چھوڑتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تو عاشق حسین ہیں. ان کی نماز ضائع ہو رہی بھی پرواہ نہیں ان کو بے ہوشی طاری نہیں ہوتی، جی جی لیکن ان کے نام سے بے ہوشی ہوتی ہے. جی عجیب ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں حضرت. خیر حضرت، جی جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ نے اچھی بات کی حضرت، بہت اچھا لگا مجھے. جی شکریہ حضرت. جی جی آپ بچے کہاں سے ہیں ذرا تھوڑا تعارف؟ میں حضرت گجرات سے ہوں. اچھا جی، جی تو میں گروپ بھی میں ہیں امامت شاید. کرتا ہوں، میں بھی امامت کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اہل سنت تعلق ہے میرا. چلیں جزاک اللہ. ماشاء اللہ. چلیں انشاءاللہ جزاک اللہ. خوشی ہوئی آپ سے جی جی، بات کر کے، اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہوتی گفتگو رہے. کریں گے حضرت. جی، جی جی السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جی رکے. ہلو تو ہلو کون بول رہے ہیں آپ؟ خیریت سے ہے بھائی؟ عبید اللہ بول رہا ہوں. جی عبید اللہ بول رہا ہوں. عبید اللہ. ہاں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گھر سے بول رہا ہوں. بھائی کیا بول رہا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ارے بھائی گھر سے. گھر سے؟ ہاں ہاں ہاں، ممبئی. ممبئی سے. ہاں بھائی، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کا لیکن نام یہ کیا نمبر ہے؟ کیسے ملا؟ آپ کیسے کا ملا نمبر آپ کو؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ کوئی گروپ میں ملا؟ کون سا گروپ میں؟ پتہ نہیں، کوئی گروپ میں ہے، آپ کا میسج آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ غلام غوث رضوی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ میں جی سیتامڑھی بہار. جی، جو سیتامڑھی. چیزیں ہیں جس میں جو عین اسلام ہو، کیا اس کے اندر شرک ہو سکتا ہے؟ دو جگہ میں. غلام گوز بھائی، جی بولیے نا. جو عین اسلام ہو، کیا اس میں شرک ہو سکتا ہے؟ جو احتلام ہو. عین اسلام جس میں ہو، جو عمل جس کتاب کو اچھا عین اسلام کہا جا رہا ہو، کیا وہ شرکیہ اچھا. کفریہ ہو سکتا ہے؟ جس اسلام کو آئین اسلام کہا جا رہا ہے. ہاں، عین اسلام جس کتاب کو، جس عقیدے کو، جس عمل کو عین اسلام کہا جائے. جس طرح مثال کے طور پر فرض عین، جس طرح نماز فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز، تو اس کے اندر کفر اور شرک ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ نماز پڑھنے والا کافر کی نماز پڑھنے والا مشرک، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کبھی بھی؟ نہیں دیکھیے کہہ سکتا. آپ جو ہے نا میرے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجیے، میں اس کا اچھا، جواب یہ دوں گا. دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کے واٹس ایپ میں بھیجا ہے. ایک گروپ میں، آپ کسی گروپ میں ہے نا؟ سنی مناظرہ گروپ میں ہے نا؟ یہ آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیے، دیکھیں. یہ آپ نے تقویت الایمان کے متعلق کچھ بات کہی تھی، تقویت الایمان کے متعلق کہ اس میں شرک اور کفر ہے. تو بتائیں، دیکھیں تقویت الایمان کے متعلق آپ کے پرسنل حوالہ گیا ہے، تحقیقات کتاب ہے. اشرف سیالوی لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی عبارت پر کف لسانی کی، اس لیے کہ وہ اس میں عین اسلام ہے، اسلام کا پہلو ہے. دیکھیں. ہلو دیکھیے اس وقت فرصت نہیں ہے، سمجھے. میں آپ کو ہر بات کا میں جواب دوں گا. اس لیے میں حوالہ نہیں دے رہا تھا. گروپ میں بھوک رہا ہے تو، اور میں بول رہا ہوں فون نہیں اٹھا رہا ہے، اور ابھی تیرے سامنے آئینہ بتا دیا، تیری اوقات بتا دی، بول رہا ہے ٹائم نہیں ہے. کب سے گروپ بھوک رہا ہے حضرت اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان پر؟ آبے گدھے بھوک تو رہا ہے جاری مرد کے کتے. جواب مجھے پتا ہے گالی دے گا. جواب دے. تو نے حوالہ دیا ہے، تو نے حوالہ بھیجا ہے. دیوبندی امام کے فتوے سے نبی اور صحابہ کرام بھی نہ بچ رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے وجہ سے ان کی عزت ہے کہ ہم کچھ کریں تو نبی علیہ السلام بچ نہیں سکے گے. نبی علیہ السلام کی کافر بگاڑ نہیں سکا.
ابو جہل ابو لہب بگاڑ نہیں سکا ہیں، دنیا میں کون بگاڑ سکتا ہے ان کی شان کو؟ تقویت ایمان کے متعلق کیا الفاظ لکھ رہا ہے حرام خور ہیں، اور گالیاں دے رہا ہے کہ تقویت ایمان توحید شرک کے بیان میں ہے، جا کر دیکھ لے، بول رہا ہے۔ بولا تو نے دعویٰ پیش کیا ہے، تو دینا حوالہ دینا، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ اور مردود جو ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہو تم، آگے ارے تیرے پاس علم ہے، سمجھا دینا غلام گوشت صاحب، سمجھا دینا۔ اگر سن جاہل ہمت ہے تو سامنے فون پہ کیا مقابلہ کرتا ہے؟ اگر سامنے ہو تو گروپ میں مروا رہا ہے، تو گروپ میں کیوں مروا رہا ہے؟ اگر سامنے مناظرہ کرنا ہے تجھے، مروا کیوں رہا ہے گروپ میں؟ خوشی ہے کیا؟ شیطان منافق گالی کیوں دے رہے بے؟ شاید توڑ کے رکھ دیں گے، سمجھے؟ گالی تو شروع کیا، تو نے گالی شروعات کی، تو نے ہمارے اکابر کو گالیاں دی، ہماری کتاب کو گالیاں دیا، اور تو نے نبی علیہ السلام پر بہتان لگایا، تو نے شرم نہیں آتی؟ جواب دینا، میں نے تیرے پرسنل حوالہ بھیج دیا ہے، ارے حوالہ بھیج رہا ہوں، رک۔ تیرا اعلیٰ حضرت نے اسماعیل ظہر رحمۃ اللہ علیہ پر کفر فتویٰ لگانے پر خاموشی اختیار کیا، اور تو جو ہے تو بھونک رہا ہے اپنے مجدد۔ تیری کتاب ہے امتیاز اہل سنت، اس میں لکھا ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور تیرا اعلیٰ حضرت جو ہے تقویت ایمان کے مصنف پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی، کئی تیرے علماء نے لکھا ہے، اور تو اس کی مخالفت جا کر کے فتویٰ لگا رہا ہے، یعنی تو اپنے مجدد کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر بے ایمان مرے، کفر کی موت مرے گا تو ایمان سے کیسے مرے گا تو؟ امتیاز اہل سنت تیری کتاب ہے، وہ کہہ رہا ہے کتاب کے اندر کہ اعلیٰ حضرت جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر کفر پر ہوگا، دوسری پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ تو اپنی آخرت کی، قبر کی، ایمان کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تم کو ڈوک مر دینا چاہیے، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں؟ اپنی ایمان کی فکر نہیں کرتے ہو اور دوسرے پر بھونک کر کے کفر کی موت مرنا چاہتے ہو تم۔ میں تمہاری کتاب کی بات کر رہا ہوں، تمہارے مولوی کی، تمہارے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، جس کا ہمیشہ نعرہ لگتے ہو، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لگا تو نعرہ عشق محبت اعلیٰ حضرت کہاں گیا؟ جب علماء دیوبند فتویٰ لگاتے ہو، کم سے کم اس وقت اپنے علماء کی کتاب تو پڑھ لیتے نا، جنہوں نے ہمارے اکابر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانے کی کوشش نہیں لگائی اور خاموشی اختیار کی اسماعیل ظہر پر، اور تم فتویٰ لگا رہے ہو، اپنی کتاب بھیج کر کہتے ہو کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ ارے ہماری کتاب تو بھیجنا، تجھے موت کیوں نہیں آتی؟ دیکھو سامنے ڈیلیٹ کر دیا، ابھی ڈیلیٹ کیا اس نے، تو ڈیلیٹ کیوں کیا؟ اس حوالے کو ڈیلیٹ کیوں کیا تو؟ دیکھو ڈیلیٹ کر دیا اس نے، 2-3 دن پہلے بھیجا تھا وہ، جب اس کی کٹائی میں نے کی سامعین، تو وہ 2 حوالے کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ کیوں ڈیلیٹ کیا تو؟ ڈیلیٹ کیوں کیا تو اپنے حوالے کو؟ اپنے گھر کی کتاب بھیج کر کے ہمارے اکابر فتویٰ لگا رہا ہے، ہمارے اکابر کی کتاب تو کم سے کم پڑھ لیتا، یا اپنے ان علماء کی کتاب پڑھ لیتا جنہوں نے کہا ہے کہ تقویت الایمان عین اسلام ہے، اس میں اسلام کا پہلو ہے اس کے اندر، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کی، فتویٰ نہیں لگایا۔ تیرا مجدد کہتا ہے کہ ہم تو اس کو عزت کی طرح مانتے ہیں، نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے، جو ہمارے نزدیک ہمارے اکابر ہیں اور پکے مسلمان الحمدللہ، ان کا عقیدہ کتاب و سنت سے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور تو اسے کہہ رہا ہے کافر ہے، مشرک ہے، اس کتاب میں شرک بھری ہوئی ہے۔ ڈیلیٹ کیوں کیا میسج کو؟ مجھے جواب دے، ڈیلیٹ کیوں کیا میسج کو؟ جب تجھے کچھ علم نہیں ہے دیکھو میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، تم عوام میں سے ہو، شاید تم کو نہ عالم حافظ کچھ نہیں ہو، اپنے علماء کی گمراہ کن تقریر سن کر کے گمراہ مت بنو، دوسرے کی بات سنو، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ تمہارا مولوی کہہ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر دے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، ورنہ شرمندگی پچھتانے کی ضرورت پڑے گی، پھر شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگی پھر۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارا ایمان قرآن پر ہے، اللہ پر ہے، اللہ کے فرمان پر ہے، تو کسی کو تحقیق، سامنے والے کی تحقیق کے بغیر کسی پر فتویٰ مت لگاؤ۔ یہ تم کو پیدائش سے تمہارے کان میں اذان دینے کے بجائے تمہیں سکھایا جاتا ہے کہ دیوبند کے قابل کافر کہو، اور وہی تم مرتے کلمہ کے بجائے وہی کہتے رہتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارے مولویوں نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس پہ تم کو اس پہ عمل کرنی نہیں، قرآن تمہارے پاس نہیں، تم نے اپنے مولویوں کی کتاب قرآن سمجھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بغیر تحقیق کی کسی پر فتویٰ مت لگاؤ، سچا مت مانو اس کو، قرآن کہہ رہا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ اور تم اپنے مولوی کے گمراہ کن بیان سن کر کے دوسرے کو فتویٰ لگا رہے ہو،
اس لیے تم کو اگر کسی ہمارے عقیدے پہ اعتراض ہو ہم سے پوچھو نا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. تم کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تم کو قبر میں حشر میں یہی پوچھا جائے گا کہ علماء دیوبند کون تھے؟ کہ تم پوچھا نہیں تو کیوں چکروں پڑ رہے ہو؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہو تم. ہیلو، بھاگ گیا کیا؟ ہاں بھاگ گیا. سب میسج ڈیلیٹ کر دیا، جیسے پٹائی اس میں نہیں کی. جتنے اس نے حوالے بھیجے تھے نا سب ڈیلیٹ کر دیا. وہ اتنا خوف طاری ہوگا مردود کے اوپر. جی 3-4 روز سے پریشان کر رہا ہے. حوالے بھیج رہا ہے، تحریر بھیج رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. کیا گالیاں دیا جو میں بھی ڈیلیٹ کر دیا اس نے. ایک گالی اس نے یہ دی، بول رہا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں تو مجھے کیا بول رہا ہے، میری پوسٹ سے اے دیوبند اور وہابی دہشت گرد تمہیں بخار آ گیا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس لیے پوسٹ ڈیلیٹ کر دیے. میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ہاں وہ تم آؤ تیرا علاج کر دیں. دیکھو علاج کرنے آیا تھا، خود بیمار ہو گیا. دیکھو کیسی کی گالی دے رہا ہے. لکھ رہا ہے اے دیوبند اور وہابی لکھ رہا ہے. بندر تقویت الایمان توحید الشرک کے بیان میں ہے، جا کر دیکھ لے. گالی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے وہ. اور آج اس کی حالت سے خراب ہو گئی کہ جیسے اس کی پوسٹ مارٹم ہوا آپریشن ہوا، تمام میسج کو ڈیلیٹ کر دیا اس نے اس کے حوالے کو. غلام گوشت بول رہا ہے نام اس کا نا. کتا ہوگا، غلام گوشت تو نہیں ہو سکتا. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ.